ایک آدمی کی شادی موٹی عورت سے ہو گئی۔ ایک رات آدمی اپنے بیوی سے بولا، بیگم سسک سسک کے مرنا ٹھیک ہوتا ہے یا ایک دم مرنا ٹھیک ہوتا ہے؟ بیوی، یک دم مرنا ٹھیک ہوتا ہے۔ پھر آدمی بولا، تم ایسا کرو، اپنی دوسری ٹانگ بھی میرے اوپر رکھ دو۔ ایک پٹھان ہوائی جہاز میں بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ پائلٹ کے کانوں پر ہیڈ فون تھے۔ پٹھان پائلٹ کے پاس گیا اور ہیڈ فون چھین کر بولا، ٹکٹوں کے پیسے ہم سب نے دیے ہیں اور تو اکیلا یہاں گانے سن رہا ہے۔ ایک پارک میں 10 چرسی بیٹھے چرس پی رہے تھے کہ پولیس آ گئی۔ پولیس نے سارے چرسیوں کو پکڑ لیا، لیکن ایک چرسی بھاگ کر پولیس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ایک پولیس والے نے پوچھا کہ تمہیں اندر جانے کی زیادہ جلدی ہے؟ چرسی بولا، نہیں صاحب جی، پچھلی دفعہ مجھے سیٹ نہیں ملی تھی اور مجھے کھڑا ہو کر جانا پڑا تھا۔ سردار نے سائیکل چلاتے ہوئے ایک آدمی کو ٹکر مار دی۔ سردار، غصہ نہ کرو بھائی جان، آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ آدمی، وہ کیسے ہیں؟ سردار، آج میری چھٹی ہے ورنہ میں ٹرک چلاتا ہوں۔ ایک بڑھیا سینما ہال میں کولڈ ڈرنک کی بوتل یہ بیٹھی تھی۔ وہ اس بوتل کو کبھی 15 منٹ بعد منہ لگاتی تو کبھی 20 منٹ بعد منہ لگاتی۔ پاس بیٹھے سردار کو غصہ آ گیا۔ اس نے بوتل اٹھائی اور اس کو ایک ہی گھونٹ میں ختم کر کے بولا، ایسے پیتے۔ بڑھیا بولی، پر بیٹا میں تو اس میں پان تھوک رہی تھی۔ ایک بزرگ ایک گاؤں سے گزرے تو ان سے ایک عورت نے کہا کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ بزرگ، میں تیرے لیے دربار میں چراغ جلاؤں گا۔ کافی سالوں بعد بزرگ اسی گاؤں سے گزرے اور اس عورت کے گھر گئے تو اس کے 12 بچے ہو چکے تھے۔ بزرگ، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ عورت، وہ آج کل دربار ڈھونڈ رہا ہے تاکہ چراغ بجھا دے۔ امریکہ کے 2 سائنسدان اس وقت بے ہوش ہو گئے جب انہیں پتہ چلا کہ چپل الٹی پڑے ہونے سے گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ پپو جیسے ہی گھر داخل ہوا تو اس کے ابو نے اسے خوب مارا، بھگا بھگا کے مارا، اور جب مارتے مارتے تھک گیا تو اندر ڈائننگ روم میں دھکا دیا۔ پپو جیسے ہی ڈائننگ روم میں داخل ہوا، اندر بیٹھی لڑکی اپنی ماں سے بولی، چلو امی یہاں سے، یہ وہ لڑکا نہیں ہے جس نے مجھے چھیڑا تھا۔ بیوی شوہر سے، میں چاہتی ہوں کراچی میں میرے نام پر بھی کوئی چرنگی یا کالونی ہو۔ شوہر، کراچی میں دونوں چیزیں پہلے ہی تمہارے نام پر موجود ہے۔ بیوی خوشی سے، وہ کون سی؟ شوہر، ناگن چورنگی اور بھینس کالونی۔ زنا کے کیس میں پولیس خسرے کو پکڑ کر لے گئی۔ جج نے خسرے سے پوچھا کہ آپ پر زنا کا الزام ہے، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خسرے نے جج کی طرف دیکھا اور شرماتے ہوئے کہا، دیکھیں جج صاحب، ہمارے اوپر لگایا گیا الزام بے بنیاد ہے کیونکہ ہمارے موبائل پر تو سگنل بھی نہیں آتے۔ رخصتی کے وقت دلہن کا پہلا عاشق بھی سج دھج کر پہنچ گیا۔ کسی نے پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں وہ ہوں جو سیمی فائنل ہار گیا تھا اور اب فائنل دیکھنے آیا ہوں۔ 4 سردار ٹرین کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ 2 سردار ٹرین پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ لوگوں نے ٹرین پر چڑھنے والے سرداروں کو ویل ڈن کہا۔ ایک سردار نے کہا، خاک ویل ڈن، چڑھنا تو ان کو تھا، ہم تو انہیں چھوڑنے آئے تھے۔ پپو نے نمبر ملایا تو ایک لڑکی کی آواز آئی، آپ کے پاس بیلنس ناکافی ہے۔ پپو، بس جان، تم سے بات ہو جاتی ہے، یہی کافی ہے۔ پٹھان اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر گیا اور آہستہ سے بولا، میرے دل میں ایک بات ہے مگر کہتے ہوئے گھبراتا ہوں۔ لڑکی، کہہ بھی دو نا پلیز۔ پٹھان، تمہارے پاس نسوار ہے؟ آدمی نے اشتہار دیکھا، پرانا موبائل دو اور نیا موبائل لو۔ آدمی اس ایڈریس پر پہنچا لیکن وہاں کوئی دکان نہیں تھی۔
آدمی نے وہاں 2 لڑکوں سے اشتہار کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بندوق نکالی اور کہا وہ اشتہار ہم نے ہی لگایا تھا، چل اب پرانا موبائل دے اور جا کے نیا موبائل لے۔ گاؤں میں شادی کے موقع پر ایک آدمی اپنے پڑوس سے 4 پائی مانگنے گیا۔ پڑوسی نے کہا ہمارے پاس صرف 2 چارپائیاں ہیں، ایک پر میں اور میری ماں اور دوسری پر میرا ابو اور میری بیوی سوتے ہیں۔ آدمی چل کر بولا 4 پائی نہیں دینی تو نہ دیں، لیکن سویا تو ترتیب سے کرو۔ پچھلی رات تو کنوارے پن کی حد ہی ہو گئی، بچے خواب میں آئے اور کہنے لگے ابا کوئی لبھی یا نہیں۔ ایک مچھر لڑکی کے گال سے اڑ کر مولوی کی لسی میں جا گرا۔ مولوی نے مچھر کو باہر نکالا اور بولا کنجرا مزے اتھے تے غسل اتھے۔ سردار مجھے رات کو نیند میں کھوتے گدے فٹ بال کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، ڈاکٹر تمہیں دوائی لکھ دیتا ہوں کھا لینا۔ سردار کل نہ کھا لوں؟ ڈاکٹر کیوں؟ سردار آج ان کا فائنل ہے۔ پپو دکاندار سے انکل منہ گورا کرنے والی کریم ہے؟ دکاندار ہاں بیٹا ہے کریم۔ پپو تو لگاتے کیوں نہیں ہو؟ میں آپ کو دیکھ کر ڈر جاتا ہوں۔ بیوی مجھے ایک نیا سوٹ خریدنا ہے۔ شوہر تمہاری الماری تو کپڑوں سے بھری پڑی ہے۔ بیوی ارے وہ تو سارے محلے کی عورتیں دیکھ چکی ہے۔ شوہر تو پھر سوٹ کیا لینا، محلہ ہی بدل لیتے ہیں۔ لڑکا جانو ہمارے پیار کے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ لڑکی تیری بہن کو تو ضرور بتاؤں گی، وہ کہتی تھی کہ کوئی کتا ہوگا جو تجھ سے پیار کرے گا۔ داماد ساس سے میں آپ کی بیٹی سے بالکل خوش نہیں ہوں۔ ساس نصیب کی بات ہے، یہاں تو سارا محلہ اس سے خوش تھا۔ استاد وعدہ کرو کبھی سگریٹ نہیں پیو گے۔ لڑکے نہیں پیئیں گے سر۔ استاد لڑکیوں کا پیچھا نہیں کرو گے۔ لڑکے نہیں کریں گے سر۔ استاد لڑکیوں سے دوستی نہیں کرو گے۔ لڑکے نہیں کریں گے سر۔ استاد اور اپنی زندگی وطن پر قربان کرو گے۔ لڑکے ایک زبان ہو کر بولے کریں گے سر، ایسی زندگی کا کرنا بھی کیا ہے۔ باپ بیٹے سے کیا امتحان میں سوال آسان تھے؟ بیٹا سوال تو آسان تھے مگر جواب مشکل تھے۔ سردار یار آج مجھے ایک عجیب سا میسج آیا اور میرا موبائل ہی بند ہو گیا۔ پٹھان ایسا کون سا میسج تھا؟ سردار بیٹری لو۔ پٹھان مجھے سینڈ کر، سب کو تنگ کرتے ہیں۔ پٹھانوں کے گھر کیمے والے کریلے بنانے لگے تو ان کو دھاگا باندھ کر فرائی کیا اور کھانے بیٹھ گئے۔ پٹھانوں کے دادا جی نے دھاگے سمیت ہی کریلا کھا لیا۔ جب واش روم میں گیا تو ساتھ ساتھ دھاگا بھی نکل رہا تھا۔ دادے نے دھاگے کو کھینچا اور پریشان ہو کر اپنے پوتے کو آواز دی، اوے دوڑ کے آ پتر، نہیں تے تیرا دادا اتھے ہی ادھڑ جانا ہے۔ لڑکا آنٹی سے آنٹی 13 سال کی لڑکی ماں بن سکتی ہے کیا؟ آنٹی نہیں بیٹا۔ تو پھر اپنی بیٹی آسما کو سمجھاؤ، خواہ کنڈم کا خرچہ کرواتی ہے۔ وہ شاگرد بھی کسی دہشت گرد سے کم نہیں ہوتا جو ٹیچر کو کلاس میں یاد دلائے سر آج آپ نے ٹیسٹ کا کہا تھا۔ پپو 10 سال سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے اولاد دے۔ ایک دن فرشتہ پپو کے پاس آ کر بولا، پپو تجھے اللہ کا واسطہ پہلے شادی تو کر لے۔ ایک شیخ نے ایکس رے کروائے، ڈاکٹر آپ کے ایکس رے میں آپ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے۔ شیخ چلو شکر ہے ایکس رے میں ہی ٹوٹی ہوئی ہے، اگر اصل میں ٹوٹی ہوتی تو کافی خرچہ ہوتا۔